اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روبینہ جعفری۔ جی روبینہ، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ فہمیدہ بھی آئی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں، یہ بھی آپ کی طرح بہت باہمت خاتون ہے، اور میرے ساتھ ویسے بھی یہ قرآن کی تفسیر وغیرہ میں بھی ہیں وہاں پہ، اور ہم لوگ کرتے ہیں مل کے ڈسکشن وغیرہ۔ اچھا جی، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ میں بک شیئر کرتی ہوں اور پھر اچھا یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا روبینہ؟ ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زیر زبر پیش کے بارے میں، الفابیٹ کے بارے میں، پھر ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا، معنی بامعنی کون سے ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ہم نے اس میں پڑھا کہ یہ اس کے کلمے کی جو آگے ہوتی ہیں لفظ جو ہوتے ہیں گروپنگ، اس میں 8 ہوتے ہیں اور عربی میں 3 ہوتے ہیں، اسم کے بارے میں، ورب کے بارے میں، حرف کے بارے میں، جی جی یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ جی 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 اور صحیح۔ تو آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا۔ یہ ہم نے کر لی تھی اسم فعل اور حرف کی تعریف ہم نے کر لی تھی، اور آج ہم نون کو پڑھیں گے، اور نون جو ہے نا اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے جی، تبھی ہم اس کو کہیں جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 4 باتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو جملے میں استعمال نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم سینٹینس بناتے ہیں نا تو پھر ہم اس میں استعمال نہیں کر پاتے۔ تو بک آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نام جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی شخص، جگہ، چیز، کسی بھی کوئی بھی نام۔ اس کے علاوہ جو نون ہوتا ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے، جیسے کراچی ہو گیا ہے، پاکستان ہو گیا، باقی آپ لے لیں مکہ مدینہ، یا مطلب کسی بندے، آپ کا نام، میرا نام۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے قرآن ہو گیا یا بانگ درا ہو گئی، اس طرح کی کوئی چیز ان کا خاص نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تورات ہو گئی۔ لیکن ایک ہوتے ہیں اسم جو کہ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں نا، جو بھی چیز، مرد، عورت، بچہ، ہر ایک چیز کا ایک نام ہے۔ یہ جو بچہ ہے نا یہ بھی نون ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو آپ کے پین ہے، قلم ہے، حالانکہ اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، پارکر نہیں ہے، قلم ہے، لیکن پھر بھی وہ نون نہیں ہے۔ تو یہ جو نون ہوتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ اصلی نام ہے، اس میں ذات ہے، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ کے کیا صفاتی نام ہے۔ تو یہ سارے صفاتی نام جو ہے یہ بھی نام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اصلی نام ہے وہ بھی نام ہے۔ آپ کا بچہ ہے، اس کا پپو گڈو نام رکھا ہوا ہے، وہ صفاتی نام ہے، اور جو آپ اس کا اصلی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھنی ہے نون کے بارے میں، کہ کوئی صفت ہوگی تو وہ بھی نون ہوگی، اور کسی بھی کچن میں جائیں، کوئی بھی آپ کے ٹیبل جیسے یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے استعمال کی کوئی بھی چیز ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، کلرز ہیں، یہ سب نون کہلاتے ہیں، سب نون کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک پھر وہ نام ہوتا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ ہوتا ہے، وہ تو خاص ہوتا ہے نا، اور یہ والے جو ہیں یہ بھی نام ہی ہے، باقی بھی۔ تو ہر چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نام رکھا ہے، اور وہ نام جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، اور ان کو ہم یوز کر کے پھر جیسے جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں، سیل فون بنایا تو اس کا نام سیل فون رکھ لیا ہے نا، تو وہ ہم اس طرح سے کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں نون کے بارے میں 4 چیزیں جاننے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر میں پڑھتی ہوں، اسم تو تعریف تو ہو گئی کہ جو صفت ہوگی وہ بھی نون ہوگا، اور اگر کوئی کسی چیز کا نام ہوگا، چاہے وہ خاص نام ہو یا عام نام ہو، مرد، عورت، وہ بھی نون ہی ہوگا۔ اچھا، عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ 4 باتیں، اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کے بارے میں وہ 4 باتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو اسم کا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ ہر زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ہر زبان میں۔ عربی کے اپنے ہیں، اردو کے اپنے مذکر مؤنث ہیں، اسی طرح باقی زبانوں میں انگلش کے اپنے مذکر مؤنث ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔
ایک مذکر ہوتی ہے کوئی چیز یا پھر مؤنث ہوتی ہے. اچھا اسم کا واحد مثنیٰ اور جمع ہونا. کوئی بھی شور کہاں سے آ رہا ہے پلیز اس کو میوٹ کر لیں, جہاں پہ شور ہے اس کو میوٹ کر دیں کیونکہ ریکارڈنگ خراب ہوگی پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس کے پاس شور ہے میوٹ کر لیں. برڈز بول رہے ہیں شاید. اچھا ٹھیک ہے. اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا. کوئی بھی آپ نون قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں گے, پہلی بات تو یہ کہ یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ اٹھا کے دیکھیں گے تو یا وہ واحد کی حالت میں ہوگا یا مثنیٰ کی حالت میں ہوگا یا جمع کی حالت میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. کوئی اسم معرفہ ہوگا, معرفہ کا مطلب معروف, اور نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہ ہو, جو عام چیز ہو نا, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں عورت اور مرد, ہے نا. تو ہمیں نہیں, اب دنیا میں بہت سارے بچے ہیں, بچہ کہہ دیں ولدن کہہ دیں تو یہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے. اور معرفہ کیا ہے, اس بچے کا نام لے لیں یا پھر اس کو بلا لیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اچھا اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام کیا, اس کا سٹیٹس کیا ہے, اعراب. تو یہ بہت ہی آسان باتیں ہیں, بہت ہی آسان باتیں ہیں. ان کو ابھی ہم ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور پھر ان کو ہم جملے میں بھی استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, کیسے ہوگا. اچھا جی, اب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ ہے آپ کا سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں جینڈر. جینڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. مذکر یا مؤنث جو ہوتا ہے اس کو جینڈر کہتے ہیں. اور ہمارا جب بھی ہم کوئی فارم فل کرتے ہیں تو وہاں پر ایک خانہ ہوتا ہے جس میں لکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہمارا جینڈر کیا ہے. کوئی بھی آپ ای میل کچھ بھی بنائیں, کوئی اکاؤنٹ بنائیں تو اس میں جینڈر کا لکھا ہوتا ہے, تو وہ مذکر اور مؤنث. اچھا اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی جنس دو ہیں. اردو اور انگریزی کی طرح عربی میں بھی دو ہی ہیں, مذکر ہیں اور مؤنث ہیں, ٹھیک ہے. اب مذکر کیسے پہچانیں گے, مؤنث کیسے پہچانیں گے, عربی زبان ہے نا, تو وہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب مؤنث کیسے ثابت ہوگا, کوئی علامات ہوں گی نا تو ثابت ہوگا نا کہ یہ مؤنث ہے. تو اگر وہ علامات نہیں ہوں گی تو پھر بولیں گے اچھا اس میں یہ علامات نہیں ہے تو یہ مذکر ہے پھر, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی آسان کام ہے. تو مؤنث کی اقسام کیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. مؤنث حقیقی. حقیقی کا مطلب ہے ریئل. ریئل مؤنث کون سا ہوتا ہے, وہ مؤنث اسم, ظاہر مؤنث مذکر جو ہوتے ہیں یہ نون ہی ہوتے ہیں نا, وہ مؤنث اسم جس کے مقابل فی الواقعہ کوئی مذکر موجود ہو. کوئی بھی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. مثلا ماں ہے تو باپ ہے, بیٹی ہے تو بیٹا ہے, بہن ہے تو بھائی ہے نا. یہ دیکھیں رشتے ہیں نا یہ. تو ان میں کیا ہوتا ہے, عورت اور مرد ہے, گائے ہے تو اس کا جو ہوتا ہے وہ بیل ہوتا ہے. مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود ہے, جسے مادہ کہتے ہیں نا. مؤنث کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, مؤنث حقیقی کے لیے مادہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور ہر مادہ کے لیے ایک نر ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہر مادہ کے لیے ایک نر ہوتا ہے, اس کا جوڑا ہوتا ہے. تو مؤنث حقیقی وہ ہوگی جس کا کوئی نر جوڑا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ہوگی. تو ہم اس کو پہچان جائیں گے. اس کے لیے ایک بات کا پتہ ہونا ضروری ہے. مثلا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اختن کا معنی کیا ہے, ٹھیک ہے, بنتن کا معنی کیا ہے. تو پھر ہی آپ اندازہ لگائیں گے نا, اچھا بھائی اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے. آپ کو امن کا پتہ ہوتا ہے کہ امن ماں کو کہتے ہیں تو اس کا باپ ہوتا ہے, تو یہ جوڑا تو پتہ لگ گیا آپ کو. اسی طرح بنتن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بنتن لڑکی ہوتی ہے تو ولدن لڑکا ہوتا ہے. اسی طرح اختن بہن ہوتی ہے تو اس کا بھائی جو اخن ہوتا ہے. تو جب تک اس کو ٹرانسلیشن نہیں آئے گا نا آپ کو, پھر آپ نہیں جان سکتے. تو آپ کا ٹرانسلیشن اچھا ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ہماری اردو میں بھی یوز ہوتی ہیں, پتہ ہوتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ ہے تو گائے کا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ سورن ہوتا ہے. سور, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ اس طرح سے سورن ہوتا ہے, بیل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ساس سین سے نہیں ہے, سا سے ہے, ٹھیک ہے. اچھا مؤنث, یہ آپ کو سمجھ آ گئی. مؤنث حقیقی کیا ہوتی ہے, جس کا جوڑا ہوگا. آپ کو مطلب آنا چاہیے عربی کے لفظ کا, پھر آپ فوراً پتہ کرتے ہیں اچھا اس کا کوئی جوڑا ہے, اس کا کوئی نر جوڑا ہے, تو آپ بولیں گے یہ مؤنث ہے. پھر ٹھیک ہے, جیسے یہ مؤنث ہے. اب آپ ہاں یہ مؤنث حقیقی ہے جس کا جوڑا ہوگا, نر جوڑا ہوگا, ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو نر جوڑا جس کا بھی ہوگا وہ آپ کی مؤنث ہوگی، چاہے وہ بلی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، آپ اس کا کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے تو اچھا بھائی اس کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں خود ہی پتہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو ان کے لیے پھر معنی کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی۔ اب دو ہی قسمیں مؤنث کی، مؤنث لفظی، آگے کوئی قسم نہیں آ رہی۔ مؤنث لفظی کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم جس سے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مرواتن پنکھا ہوتا ہے نا، اب اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، لیکن اسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے کوئی چیز اگر مذکر ہوگی تو کتاب کیا ہے، جیسے مثال دیتی ہوں، کتاب ہمارے ہاں کیا ہے؟ کتاب پھٹ گئی، کتاب خریدی، تو کتاب ہمارے ہاں کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن عربوں کے یہاں کتاب مؤنث نہیں ہے۔ سورج ہمارے ہاں کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن عربوں کے یہاں مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ تو ہم تو عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں عربی کا ان کا پتہ کرنا ہے کہ یہ چیز عربی میں کیا ہے، پھر تبھی ہم اس کو جملے میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جیسے پنکھا ہے نا، تو پنکھا ہمارے یہاں مذکر ہے، پنکھا چلاؤ، جو بھی ہم کہتے ہیں پنکھا صاف کر دیا، جو کوئی بھی جو اس کے بارے میں کہیں تو پنکھا ہمارے یہاں جب بھی ذہن آتا ہے پنکھا خریدا تو وہ مذکر ہے، لیکن عربی زبان میں مرواحتن کہتے ہیں، مؤنث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ اس کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے، جس لفظ کے آگے گولتا ہوگی نا وہ مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، جس لفظ کے آگے گولتا آ جائے گی نا وہ مؤنث ہوگی۔ ایک تو جو ہم نے جوڑے والی بات کی، جس کا جوڑا ہوگا وہ مؤنث ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جس کے آگے گولتا لگ جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ شمسن کے آگے گولتا بھی نہیں ہے، لیکن عرب لوگ کہتے ہیں یہ مؤنث ہماری زبان میں، تو پھر اس کو کیسے پہچاننا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پہچاننا ہے؟ وہ کہتے ہیں صحرا جو ہے یہ ہمارے یہاں مؤنث ہمارے یہاں، تو اس کو کیسے پہچاننا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پہچان لیں گے۔ پھر حسنہ جو ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مؤنث ہے ہمارے یہاں، حسنہ، کبرا، صغرا، اس لیے تو مؤنث کے نام رکھے جاتے ہیں، سلمہ، بشرا، تو وہ سارے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب وہ کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں، اور یہ مؤنث لفظی ہے، یعنی لفظی طور پر یہ مؤنث ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، یہ لفظی طور پہ لفظوں میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث حقیقی تو وہیں پہ ختم ہوگی کہ اس کا جوڑا ہوگا تو وہ مؤنث ہوگی، مؤنث لفظی جو ہے اس کی کہہ رہے ہیں کہ آگے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دو قسمیں، اس میں سے ہم صرف ایک قسم ابھی پڑھیں گے، دوسری نہیں پڑھیں گے، دوسری ہم ایڈوانس لیول پہ پڑھتے ہیں، جب ہم بک 2 پڑھیں گے نا پھر ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ تو مؤنث لفظی کی اقسام، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث قیاسی یا علامتی۔ قیاس کا لفظ اردو میں یوز کیا جاتا ہے نا، یعنی ہم گیس کرتے ہیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اس کی علامت کو دیکھ کے ہم گیس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، ٹھیک ہے، مثلا غرفتن، اب اس میں مؤنث کی علامت ہے گولتا، آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ صفراء، یہ آپ کا یہ بھی مؤنث ہے، اور یہ یا جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، عظما جو ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ اب یہ علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، علامتی مؤنث ہے۔ علامتی مؤنث جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کو علامت سے پہچانتے ہیں۔ اس میں سے ہم ابھی صرف یہ گول تا والا پڑھ رہے ہیں کہ جب صرف ہم گول تا بھی پڑھیں گے، باقی چیزیں صفراء، یا عظما یہ مؤنث تو ہے لیکن ابھی ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف دیکھیں گے کہ جس لفظ کے آگے گول تا آ جاتی ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور 95% جو الفاظ ہیں وہ گول تا والے مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ طلحتو یا اسامتو، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے آگے گول تا آ رہی ہے، کیا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ گول تا تو لگی ہے، ہاں جی، ہاں، تو کیا یہ مؤنث ہے؟ میرے خیال میں کیسی کر رہی ہوں، مذکر ہے، ہاں مؤنث نہیں ہے، دیکھیں مؤنث نہیں ہے، یہ نام ہے، ہاں دیکھیں خلیفہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ جی، علامہ جو ہوتا ہے نا، علامہ اقبال سے آپ یاد رکھیں، اب علامہ کیا ہوگا؟ کیا وہ مؤنث ہوگا؟ نہیں ہوگا، طلحہ نہیں ہوگا، اسامہ نہیں ہوگا، اور بھی بے شک حذیفہ نہیں ہوگا، کیونکہ گولتا آ رہی ہے، کیونکہ وہ مردوں کے نام ہے۔
اسی طرح دیکھیں آپ جیسے ہر بہت سارے جو ہم نے بتایا نا کہ جس پہ یہ کھڑی زبر آ جائے گی وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، وہ مؤنث ہوگا. لیکن موسیٰ پہ بھی تو کھڑی زبر آتی ہے، تو کیا وہ مؤنث ہے؟ عیسیٰ پہ تو کھڑی زبر آتی ہے، کیا وہ مؤنث ہے؟ نہیں. یہ مذکر. اچھا اسی طرح یحییٰ پہ کھڑی زبر آتی ہے نا، تو یہ مؤنث تو نہیں ہے نا، یہ تو مذکر ہے. تو اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے. جب آپ گول تا دیکھیں گے نا تو پھر آپ نے دیکھنا اچھا یہ مردوں کا نام ہے، مردوں کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ لفظ، تو پھر اس کو آپ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی باقی نام ہوں گے مردوں کو چھوڑ کے جن کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے ان کو چھوڑ کے، یا جن کے آگے یہ الف ممدودہ آ جاتا ہے، اس کے اوپر مد آ جاتی ہے نا، صفراء، تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں الف کے بعد حمزہ آتا ہے یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. ان کو ابھی ہم چھیڑ نہیں رہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ یہ مؤنث ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو آپ پھر مؤنث نہیں کہیں گے کہ ہر ایک کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو اب یہ مؤنث ہے. موسیٰ کو نکال دیں گے، عیسیٰ یحییٰ کو نکالیں گے. اسی طرح گول تا میں آپ علامہ کو نکالیں گے، طلحہ، اسامہ، حذیفہ، خلیفہ، ان سب کو نکال دیں گے. ٹھیک ہے، یہ مذکر ہیں. تو ایکسیپشن جو ہوگا نا وہ ہر جگہ موجود ہوگا. ایکسیپشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا ہر جو بھی اصول اور قاعدہ پڑھیں گے وہاں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن آئے گا. جیسے یہاں پر آ گیا کہ گول تا والا ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ مؤنث نہیں ہو سکتا. ہم نے سوچنا ہے کھڑی زبر والا جو ہوتا ہے وہ بھی مؤنث نہیں ہو سکتا کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ اور یحییٰ جو ہیں مذکر ہیں. اسی طرح صفراء میں بھی ہر لفظ مؤنث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی پہلی قسم تو ہم نے کیا علامت سے پہچاننا ہے. اس میں آپ نے زیادہ گڑبڑ نہیں کرنی، زیادہ نہیں سوچنا. اس میں آپ نے صرف ابھی گول تا والے استعمال کیے جائیں گے، وہ ہم دیکھیں گے. گول تا آ گئی ہے تو وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے بس. اور اس میں آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اچھا وہ مردوں کا نام تو نہیں ہے. باقی عظما اور یہ بعد میں ہم کریں گے ایڈوانس میں. اچھا جی آگے جو ہے علامتی مؤنث. علامتی مؤنث جو ہے علامات مؤنث. یہ علامات مؤنث آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو ہوتی ہیں، اور ایک تو گول تا ہے اور دوسری جو ہے یہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے. یہ اس کو ابھی ہم ٹچ نہیں کر رہے، اس کو دونوں کو ملا کے الف تانیث کہتے ہیں. ان کو ہم ٹچ نہیں کریں، ہم بہت آسان کریں گے کام، کیونکہ ہمارے زیادہ تر اسما جو مؤنث ہوتے ہیں 95% وہ گول تا کے ساتھ آتے ہیں، تائے مربوطہ کے ساتھ. تو ہم انہی کو لے کے ابھی چل رہے ہیں. جیسے مسلمون ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی اگر مؤنث بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلمات نہیں مسلمتن بنے گی نا، مسلمتن. ہاں. اسی طرح ہم کوئی بھی لفظ لیں گے اس کا آگے گول تا لگائیں گے تو مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پر گول تا بھی کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اور مؤنث کی دونوں علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت یہی ہے. مؤنث کی دونوں علامتوں میں دو علامتیں ہیں نا، دو علامتیں بتائیں، ایک الف تانیث ہے، ایک تائے مربوطہ ہے. دونوں میں سے یہ تائے مربوطہ جو ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، جبکہ الف تانیث چند خاص قسم کے اسما کی علامت ہے جن کے بارے میں ہم بک نمبر 2 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے صرف گول تا والے لفظ پڑھنے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں. اس کے بعد آتا ہے وہ لفظ آتے ہیں جن کے اوپر گول تا نہیں آتی. اب کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے اوپر گول تا نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں وہ. اب وہ لفظ جو ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا کہ وہ مؤنث ہے؟ گول تا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی جوڑا بھی نہیں ہے، نر جوڑا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو مؤنث کہہ دیں. تو پھر ہم ان کو کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ جو ہے مؤنث ہیں؟ تو اس کے لیے پھر عربوں نے کچھ جو گرامیرینز ہیں انہوں نے کچھ گروپس بنا دیے کہ ان گروپس میں یہ لفظ آئیں گے تو وہ مؤنث ہوں گے. مثلا شہروں اور ملکوں کے جتنے بھی نام ہیں نا وہ سارے مؤنث ہیں، سارے مؤنث. اب عرب لوگ یہ کہتے ہیں، گرامیرین یہ کہتے ہیں کہ شہر اور ملکوں کے سارے نام مؤنث ہیں، تو ہم کہیں گے وہ سارے مؤنث ہیں. پاکستان بھی مؤنث ہے، لاہور بھی مؤنث ہے، مکہ بھی مؤنث ہے، مدینہ سب مؤنث ہے، شہر و ملکوں کے نام ہیں. تو جب بھی آپ کوئی شہر اور ملک کا نام دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ مؤنث ہے، چاہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، جو بھی ہے، گولتا لگی ہے نہیں لگی، اس کو آپ نے مؤنث بولنا ہے. اچھا اب دیکھیں مؤنث لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کو مؤنث بولتے ہیں نا. اب دیکھیں ہماری زبان میں اگر ہم میز کو مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میز ٹوٹ گئی ہے نا، تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے، فرض کرو جس کی اردو تھوڑی کمزور ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، اردو تھوڑی کمزور ہے، وہ کہتا ہے میز ٹوٹ گیا. ہم میز ٹوٹی نہیں بلکہ میز ٹوٹا. یا وہ بولتا ہے کہ چچا گئی، تو کیسا لگے گا ہم کو؟
جو اردو ہم بولتے ہیں، جن کی صحیح اردو ہے، وہ کیا بولیں گے؟ وہ تو ہنسیں گے نا. جب پٹھان اردو بولتے ہیں تبھی ہمیں تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے نا، کہ وہ مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بول رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ عربی لوگ ہم پہ ہنسے نہیں، تو پھر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ان کی زبان میں مؤنث کیا ہے، ہم صحیح بولیں تاکہ وہ ہم سے خفا بھی نہ ہو، ہم پہ ہنسے بھی نہیں، خوش ہوں کہ یہ تو ہماری زبان جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. مثلا سورج ان کی زبان میں مؤنث ہے تو ہم نے اس کو مؤنث ہی بولنا ہے. آسمان ان کی زبان میں مؤنث ہے، زمین مؤنث ہے، شمس سورج مؤنث ہے، ہاتھ مؤنث ہے. اب یہ سارے جو ہیں یہ ہم نے ان کو مؤنث ہی سمجھنا ہے. اچھا اب یہ پڑھتے ہیں کہ ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے. جن کو عرب مؤنث بولتے ہیں نا، جیسے گول تا والے ہوں گے تو ہم فوراً پہچانیں گے اچھا یہ تو مؤنث ہے. لیکن اگر گول تا ہی نہیں ہے، جیسے سما ان ہے، ارد ان ہے، شمس ان ہے یا دن ہے، تو ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم عربوں کی طرف جائیں گے، ان کو دیکھیں گے عرب لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں کہ مؤنث کہتے ہیں. تو پھر اگر ہم دیکھیں گے وہ ان کو مؤنث کہہ رہے ہیں تو ہم بھی بولیں گے. قرآن میں مؤنث آئے ہیں تو ہم مؤنث ہی بولیں گے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے. جب ایسا لفظ آ جائے جس میں مؤنث کے لیے گولتا بھی نہیں لگی اور اس کی کوئی مذکر جوڑا بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم جو ہے ان کو ان گروپ سے پہچانیں گے. یہ جو گروپس آ رہے ہیں نا، ہواؤں کے نام، اب جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں قرآن مجید میں، جتنے بھی آئے ہیں، عرب لوگ جتنے بھی ہواؤں کے نام لیتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. ہم نے ان کو مؤنث کہنا ہے. شرابوں کے جتنے نام ہیں ان کے، ٹھیک ہے، شراب کے جتنے نام ہیں نا، چاہے گوروں نے رکھے ہیں کسی نے رکھے ہیں، وہ سارے مؤنث ہیں، عرب لوگ کہتے ہیں، تو ہم ان کو مؤنث ہی سمجھیں گے. آگ کے نام، آگ کا مطلب ہے یہاں جہنم کے سارے نام. آگ کے جتنے بھی نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے مؤنث ہیں تو ہم مؤنث کہیں گے. شہروں اور ملکوں کے نام، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 ہو گئی. اب انہوں نے یہاں پہ 5 ہی بتائی. اچھا 6 قسمیں بتائی ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، آپ کی باڈی کے وہ پارٹس، مثلا یدن، قدم ان پاؤں کو کہتے ہیں، اذن ان کانوں کو بولتے ہیں، عین ان آنکھوں کو بولتے ہیں، رکبت ان ٹخنوں کو بولتے ہیں. ٹخنے جو ہوتے ہیں نا آپ کے پیر کے، جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے ہڈی والی وہ آپ کا رکبت ان کہلاتا ہے. یہ سب جو ہے ہماری باڈی میں 2 ہوتے ہیں. تو باڈی کے وہ پارٹس جو 2 آتے ہیں ہماری باڈی میں، وہ سب مؤنث ہیں. تو یہ بھی مؤنث ہو گئے. پھر چھٹا وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نام ہے، ان کو تم یاد کر لو. ٹھیک ہے، جیسے ارد ان ہے، سما ان ہے، ان کو یاد کر لو. ان کے آگے کیا ہے ابھی؟ یہ تو یہ جو نام ہے جو متفرق قسم ہے، یہ اوپر والے گروپس میں نہیں آتے. نہ ہواؤں کے نام ہے، نہ شراب کے نام ہے، نہ آگ کے نام ہے، نہ شہر و ملکوں کے نام ہے، تو نہ جسم کے اعضاء کے نام ہے جو 2 ہوں. تو پھر ہم ان کو ویسے ہی یاد کر لیں گے کہ یہ جو ہیں کچھ اسماء ہیں جن کو ہم کو یاد کرنا ہے کہ عرب لوگ اس کو مؤنث کہتے ہیں. جیسے آسمان کو مؤنث کہتے ہیں سماؤن، اردن، شمسن، نفسن، دارن، حربن، عصا. ان سب کے میننگ ہم ابھی کر لیتے ہیں. تو یہ سارے ان کو کہتے ہیں مؤنث سے. یہ آپ یاد کرنے کتنے نام ہیں؟ یہ ہیں آپ کا آسمان کا نام ہے سما، ارد زمین، شمس سورج، اور نفس جو ہوتا ہے ہمارا، جو نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ بھی مؤنث ہوتا ہے. دار گھر کو کہتے ہیں، حرب جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جنگ کو، ٹھیک ہے، اور عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. یہ سارے یہ لوگ کہتے ہیں مؤنث. ان کو ہم تھوڑا سا یاد کر لیں گے، جہاں استعمال ہوں گے ہم ان کو مؤنث ہی سمجھیں گے. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایکسیپشن والی بات، تو وہ کہہ رہے ہیں استثناء کے لیے ذہن ہر وقت تیار رکھیں. استثناء کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلا استثناء کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کے نا کونیاں آپ کی 2 ہوتی ہیں، کونی کو بولتے ہیں مرفقن. اب کونیاں 2 ہوتی ہیں، آپ کے گال 2 ہوتے ہیں، لیکن عرب لوگ ان کو مذکر بولتے ہیں. تو ہر رول میں کہیں نہ کہیں وہ ایکسیپشن آئے گی. تو اس کو آپ نے، وہ ایک آدھی کچھ چیز ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، ایک آدھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ کو یاد ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد عربی زبان میں صفات کا گروپ آپ کو مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا. عربی زبان میں صفات کا جو گروپ ہے آپ کو مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا. اچھا، اچھی، برا، بری، نیلا، نیلی، ہماری اردو میں بھی بولتے ہیں، اندھا، اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مذکر اور مؤنث کے اس سے ملتے ہیں نا.
जैसे आप कोई भी लफ्ज ले लें, तो जैसे सबसे बड़ा क्या होता है, अकबर होता है ना, सबसे बड़ा अकबर होता है, ठीक है, अकबर सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इसकी मोनस क्या होगी, बड़ी क्या हो जाएगी, कुबरा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी कुबरा हो गई, कुबरा, कुबरा मोनस है, अकबर मुज़क्कर है। तो ये इस तरह से है। इन सब चीजों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने उतना करना है जितना आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। पहली किस्म की सिफात अच्छा, अच्छी और बुरी वगैरह में मुज़क्कर से मोनस बनाने के लिए मुज़क्कर इसम के आखिर में हर्फ को जबर देकर गोल ता लगा देते हैं। तो 95% जो है वो तो बनेगा, किससे बनेंगे, गोल ता लगाने से बन जाएंगे। मसलन सालेहुन है तो सालेहतुन हो जाएगा, हसनुन है तो हसनतुन हो जाएगा, मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन हो जाएगा, ठीक है। तो गोल ता लगाने से मुज़क्कर से आपने मुन्नस बना दी, ठीक है। यही कायदा बाज दूसरे अस्मा की मुन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन उस्ताज है तो उस्ताजा हो जाएगा, ठीक है। तिलमीज शागिरद को बोलते हैं, तिलमीजा हो जाएगा। तिफल है बच्चा, और तिफलतुन हो जाएगा। इब्न है तो इब्नतुन हो जाएगा। गोल ता लगाएंगे तो मुन्नस बन जाएगी किसी भी लफ्ज की, ठीक है। अच्छा, जब दूसरी किस्म की सिफात नीला, नीला और नीली, अंधा, अंधी, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी के बारे में तफसील से इस किताब के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे, तो हमने इसको भी निकाल दिया। देखिए, मेन चीज है गोलता, बस हमने इस वक्त सिर्फ गोलता को देखना है कि मुज़क्कर से मुन्नस कैसे बनाना है और पहचानना कैसे है कि ये मुन्नस है। इसके आगे गोलता आ रही है तो हम पहचान रहे हैं, और फिर जो मर्दों के नाम आएंगे उनको निकाल देंगे, खलीफा को निकाल देंगे, तलहा को निकाल देंगे, वो सब। अब देखें, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कुछ अल्फाज के साथ मोन्नस की अलामात मौजूद होती हैं, गोलता मौजूद होती है, लेकिन वो मोन्नस नहीं होते, वो मुज़क्कर होते हैं। मसलन तलहा, खलीफा, हुज़ैफा, अल्लामा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आप गोलता वाले लफ्ज को मोन्नस कंसिडर करेंगे ना कि ये मोन्नस है, तो तब आपने ये ख्याल रखना है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मर्दों का है, मर्दों का नाम है या मर्दों के लिए बोला जाता है। खलीफा हमेशा मर्दों के लिए, अल्लामा हमेशा मर्दों के लिए बोला जाता है, बाकी तो मुश्किल ही नहीं है। अच्छा जी, अब हम मश्क कर लेते हैं। मश्क जो हम करेंगे अभी, और ये बहुत ही आसान है। मुदर्रज झैल अस्मा में से मोनस अस्मा की निशानदेही करें, ठीक है। नीज मोनस अस्मा की किस्म भी बयान करें। तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो अस्मा दिए हुए हैं ना, ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से आपने पहले, हम ये वाली रो कर लेते हैं, फिर हम ये वाली रो करेंगे, ठीक है। तो मस्जिद के बारे में क्या ख्याल है, मस्जिद मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है ये मस्जिद, मुज़क्कर है? ये बस अहले। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसका कोई जोड़ा है कि नहीं है ना। जी जी उस कैटेगरी से तो निकल गया, जो मुअन्नस हकीकी है जिसका जोड़ा होता है उसकी कैटेगरी से निकल गया, क्योंकि इसका तो कोई मुज़क्कर ही नहीं है ना। जी बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी इसकी क्या है, अलामती मुअन्नस पे आ जाए। क्या इसमें गोलता है? नहीं, अलामती मुअन्नस नहीं है ये। हाँ, अलामती। फिर हमने वो पढ़ी है ना, हवाओं के नाम, शहरों के नाम, बॉडी के दो दो पार्ट्स, उन ग्रुप्स में कहीं आता है ये? नहीं, कहीं हमने देखा है? नहीं। थोड़े से लफ्ज हमने हरबुन और दार उनमें पढ़ा था, उनमें भी कि मस्जिद का लफ्ज नहीं आया था ना। नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिक्लेयर हो गया कि ये मुज़क्कर है, जी ठीक है, ये मुज़क्कर है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे लफ्ज जिदार उन पे। जिदार का मतलब होता है दीवार, ठीक है ना। अब दीवार गिर गई, हमारे यहाँ तो उर्दू में बोलते हैं, अब अरब लोग क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कोई जोड़ा है, क्या यह हकीकी मुअन्नस है? नहीं है, हकीकी मुअन्नस में से निकल गया क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं है, मुज़क्कर। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए अलामती मुअन्नस में। अलामती मुअन्नस में सिर्फ हमने गोल ता देखनी है अभी, ठीक है। वही अल्फाज आपको दिए जाएंगे गोलता वाले, तो गोलता भी नहीं है इसके आखिर में, अलामती मुअन्नस। तीसरी चीज आपने देखनी है कि फिर यह हवाओं का नाम है, शराबों का नाम है, जहन्नम के नामों में से है। जिदार का मतलब दीवार होती है। फिर आप देखें कि ये बाकी जो ग्रुप्स है, शहरों मुल्कों के नाम, उनमें कहीं आता है। फिर ये जो वर्ड हमने पढ़े हैं थोड़े से, समाउन, अर्दुन, उनमें कहीं आता है? नहीं, उनमें नहीं आता है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही पहचानना है, ठीक है, आपने इसको ऐसे ही लफ्जों को पहचानना है। दार उनको भी ऐसे ही पहचानेंगे। अच्छा, इसका जोड़ा है, दार का मतलब घर होता है। तो दार जो है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, आप लोग बताइए। दार मुअन्नस है। मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है ये? इसका जोड़ा तो है नहीं, इसमें गोलता भी नहीं है, तो मुअन्नस कैसे हो गया?
یہ مونس سمائی ہے، یہ اہل زبان اس کو مونس بولتے ہیں. ہاں تو کیا یہ شہروں ملکوں کے نام میں ان چیزوں میں آتا ہے؟ ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، باڈی کے پارٹس، ان میں آ رہا تھا؟ جی آ رہا تھا. وہ ان میں نیچے کہاں؟ والی جو اس کی ہاں ان میں سے جو ہاں اینڈ والے جو تھا نا، جس میں کچھ مطلب الفاظ تھے جیسے ہاں، شمس جو اور متفرق اسما. جو متفرق اسما تھے اس میں آ رہا تھا. ٹھیک جی ہے، جی اس میں آ رہا تھا، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مؤنث کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا والا لفظ دیکھ لیں. اینن، مذکرہ یا مؤنث ہے؟ بہت ہی آسان ہے، اتنا مونس ہے. آسان ہے. مونس ہے یہ، وہ ایسے ہی مونس اتنا سمائی. لمبا پڑھا کے نا آپ کو وہ سب بیکار کر دیتے ہیں. اصل چیز آپ نکالیں کہ اس میں ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے لفظ کو مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اینن جو ہے وہ اس کا میننگ سب سے پہلے آپ کو آنا چاہیے. کوئی بھی لفظ آپ مذکر مؤنث جب پہچان لیں، سب سے پہلے آپ کو معنی آنا چاہیے اس کا، تبھی تو آپ اس کو پہچانیں گے نا کہ جنم کے ناموں میں آتا ہے یا ملکوں شہروں کے ناموں میں آتا ہے یا باڈی کے پارٹس میں آ رہا ہے یا جو حقیقی مؤنث میں آ رہا ہے جس کا نر ہے. جی تو جی معنی اس کا سب سے پہلے تو عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. ٹھیک جی ہے. اور چشمے کو بھی بولتے ہیں، چشمہ جو ہوتا ہے جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عین بولتے ہیں نا. جی. ٹھیک ہے نا. چلیے فی الحال آپ آنکھ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، آنکھ. چلیے سمپل بات کرتے ہیں، بتائیے. یہ مونس سمائی ہے. مؤنث سمائی ہے. باڈی کے پارٹس، جی جی مؤنث سمائی میں ہم نے جو گروپ پڑھا تھا نا کہ باڈی کے وہ پارٹس جو دو دو ہوتے ہیں، تو اس میں جو وہ سب مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی آنکھیں دو ہیں تو مؤنث ہو گیا ہے نا، مؤنث سمائی. اور اس کے اندر کون سا گروپ ہے؟ وہ جو باڈی کے پارٹس ہیں جو آپ کے جفت ہوتے ہیں. جفت کا مطلب جو دو دو ہوتے ہیں. صحیح ہے. باڈی کے وہ پارٹس جو جفت ہوتے ہیں ان میں عین آتا ہے. چلیے آگے. اور غرفتن، یہ بھی مونس ہے. گول تال لگ گئی نا. غرفتن کا مطلب آپ کو پتا ہے نا؟ غرفتن کمرہ، کمرے کو کہتے ہیں. اگر آپ لوگ مدینہ بک شروع کر لیں نا ساتھ، تو یہ سب لوگ بچوں کو سب آتے ہیں. غرفہ سب کچھ، ہر چیز ان کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری میننگز میں ہماری تھوڑی کمزوری ہے، اس لیے ہم قرآن میں بھی مار کھا جاتے ہیں. ہمیں تفسیر پتہ چل جاتی ہے، ہمیں معنی نہیں پتہ چلتے. کوکب کیا ہے؟ کوکب، کوکبن یا کوکب. نام ہے. یہ ہاں نام ہے. ہاں نام ہے. نام میں کیا ہے؟ نام تو اسم تو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد اس میں جائیں نا مذکر ہے یا مؤنث ہے، جینڈر میں جائیں، جنس میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. نام ہے تو یہ مونس ہوگا. اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے اس آپ کا نے دیکھنا ہے جوڑا، اس کا اس کوکب کا کا. جوڑا نہیں ہوگا. اس کا جوڑا. اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوکبن اسٹار یہ ہوتا ہے نا، مجھے اسٹار ہوتا ہے نا. اسٹار ستارے کو بولتے ہیں نا کوکب. نام بھی رکھتے ہیں لوگ، لیکن کوکب کیا ہوتا ہے؟ ستارے کو بولتے ہیں نا. اوکے. ہاں قرآن مجید میں بھی کوکب کا لفظ تو آتا ہے، سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن وہ پہچان نہیں ہے نا. اسٹار کو بولتے ہیں، تو اس ستارے کو بولتے ہیں. اب اس کو آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس کا جوڑا ہوتا ہے کہ نہیں، تو جوڑا تو نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں گولتا آ رہی ہے، گولتا بھی نہیں آ رہی. اب آپ جائیں آگے جائیں، شہروں ملکوں کے ناموں میں، شرابوں کے ناموں میں، باڈی کے پارٹس میں، ان میں جائیں. پھر ہم نے اور کیا پڑھا ہے؟ ہواؤں کے نام پڑھے ہیں. پھر ہم نے متفرق اسما تھوڑے سے پڑھے ہیں، ان میں بھی یہ لفظ نہیں آیا تھا. نہیں. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ان سب میں نہیں آیا، سارے گروپس میں نہیں آ رہا، کہیں بھی نہیں آ رہا، فٹ نہیں بیٹھا، تو یہ مذکر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مذکر ہو گیا. ستارہ ویسے ہمارے یہاں بھی ستارہ مذکر کوئی بولا جاتا ہے. عربی میں بعض سیم ہوتے ہیں، بعض مشکل ہوتی ہے تھوڑی کہ ان کی زبان میں اور ہے ہمارے. جیسے ابھی کتاب آ گئی نا، تو ہماری تو کتاب کھلی ہے نا، کتاب پھٹ گئی تو ہم تو مؤنث بولتے ہیں، بٹ عرب لوگ اس کو مذکر بولتے ہیں. اب اس کو پہچانیں گے کیسے؟ سب سے پہلا جو رول اپلائی کریں گے، کیا اس کا جوڑا ہے؟ کتاب کا جوڑا ہوتا ہے نر، نر جوڑا ہوتا ہے کتاب کا؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اچھا اس کیٹیگری سے اس کو نکال دیں، دوسری پہ آ جائیں. گولتا لگی ہے؟ نہیں. اچھا پھر آگے آ جائیں، ہواؤں کے نام، شہروں ملکوں کے نام، ان میں آ جائیں. سب 6 گروپس ہم نے پڑھے، ان میں کہیں کتاب آتا ہے؟ نہیں باجی. نہیں آتا. تو پھر یہ مذکر ہو گیا. اس طرح آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد آپ کا کرسی کا لفظ آ گیا. ہمارے یہاں کرسی ٹوٹ گئی ہے نا. آپ بتائیے عربوں کے یہاں کرسی کیا ہے؟
سب سے پہلے اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. پھر آپ اس کے بعد نہیں. اس میں گولتا بھی نہیں ہے, علامتی مؤنث بھی نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے کہ آپ وہ سارے گروپس میں 6 میں چلے جائیں, اس میں کرسی تھی کہیں؟ نہیں. ہواؤں کے نام, جہنم کے نام, باڈی کے پارٹس, وہ 6 گروپس جو شہروں ملکوں کے نام, اس میں تو یہ مذکر ہو گیا, آپ نے یا مذکر لکھ دینا. ٹھیک ہے, کوئی مشکل ہے؟ اب اس میں دیکھ لیں کتنا آسان ہو گیا, گولتا لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا آپ کو میننگ نہیں آتا, حالانکہ آپ اس کو روز یوز کرتے ہیں. کس کو میننگ آتا ہے سیارتن, سیارہ کا؟ گاڑی کو کہتے ہیں, گاڑی کو کہتے ہیں. اور یہ گاڑی کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان میں مؤنث ہے, اس میں مؤنث ہے, گولتا لگی ہے. تو کچھ لفظ سیم ہوں گے. دیکھیں کرسی ہمارے ہاں کیا ہے؟ مؤنث ہے, یہاں پہ مذکر ہو گئے. اوکے نیکسٹ آیت پڑھو. اچھا یہ اب کون ہے؟ شباک کیا ہوگا؟ اوکے نیکسٹ والی لگا لو نا, فون لے لو. پلیز میوٹ رکھیں آپ کا ریکارڈ میں. شباک کھڑکی کو بولتے ہیں. کھڑکی کو, ہاں کھڑکی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کھڑکی جو ہے اس کا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے, نافذتن بھی ہوتا ہے, بس شباک بھی بولا جاتا ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیں. اب آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ہماری زبان نے تو کہہ دیا یہ مؤنث ہے شباک. ٹھیک ہے, کھڑکی ہے. یا لگی ہو, چھوٹی یا لگی ہو تمہارے یہاں, دادی, نانی, بھائی, بہن, جو بھی ہوتے ہیں ان کے آگے زیادہ تر یا لگی ہو تو مؤنث ہی ہوتے ہیں نا. دھوبی, اب دھوبی مذکر ہوتا ہے, وہاں بھی دیکھیں یا والے ڈفرینٹ آئیں گے, مذکر بھی آئیں گے, مؤنث بھی آئیں گے, لیکن زیادہ تر مؤنث ہی ہوتے ہیں. تو کھڑکی بھی مؤنث ہے ہمارے پاس. لیکن یہاں پر آپ نے ابھی سوچنا ہے کہ عربی میں شباک کیا کہیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا جوڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں گولتا آ رہی ہے نہیں آ رہی. پھر آپ وہ 6 گروپس میں چلے جائیں. 6 گروپس کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا تھا؟ شہروں ملکوں کے نام, ہواؤں کے نام, ہے نا, یہ سارے باڈی کے جو پارٹس ہیں 2 وہ. پھر اس کے بعد جہنم کے نام. اس کے بعد آگے آپ آ جائیں تو جو بھی 6 جو بنتے ہیں نا, ان میں یہ کہیں نہیں بیٹھتا شباک. تو پھر آپ اس کو مذکر ڈکلیئر کریں, مذکر بول دیں گے. تو آپ اپنے سامنے وہ رکھ لینا, جب بھی کوئی لفظ دیکھو آپ اپنے سامنے وہ جا کے دیکھ لو. اچھا بھائی اس کا تو نر جوڑا ہے ہی نہیں, رأسن, اب سر ہے, دیکھیں سر کو بولتے ہیں رأسن. تو میں آپ کو وہ دوں گی شیٹس جن کے اوپر سب کی میننگ لکھے ہوئے ہیں. 4-5 شیٹس ہیں, ان کو آپ پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ لیں. سب سے پہلے تو آپ مطلب دیکھیں گے جا کے. اب کو مطلب ہی نہیں آتا تو پھر آپ کیسے پہچانیں گے, مجھے بتائیں. رأسن کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ, سر. اب یہ باڈی کے پارٹس میں آ رہا ہے, لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہمارے باڈی کے جو 2 پارٹس ہوں گے نا وہ مؤنث ہوں گے. سر تو ایک ہی ہوتا ہے, تو سر کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا. مذکر ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ یہ 2 میں نہیں آتا نا, باڈی پارٹس میں تو آ رہا ہے, پر 2 میں نہیں آ رہا. اچھا اسی طرح لسان اور زبان ہماری ایک ہوتی ہے, تو وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی مذکر ہوگی, کیونکہ ایک ہی ہوتی ہے. وہ 2 ہوتے تو وہ مؤنث ہو جاتی. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آپ دیکھیں آپ کے ہونٹ ہیں 2 ہیں, شفتین کہتے ہیں, وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. اچھا اب رجل آدمی کو بولتے ہیں, یہ مذکر ہے کیونکہ اس کا جوڑا ہے, رجل کا جوڑا ہے. سب سے پہلے جوڑا آ گیا. امرأتن عورت کو بولتے ہیں نا, عورت کو امرأتن بولتے ہیں. نساء بھی بولتے ہیں, وہ جمع ہوتی ہے. امرأتن, ایک آدمی کو رجل بولتے ہیں اور ایک عورت کو امرأتن بولتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ مؤنث نہیں ہے, مذکر ہے, کیونکہ یہ اس کا جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا جوڑا کیا ہے؟ اس کا عورت جوڑا ہے. اچھا اس کے بعد جائیں فاطمہ پہ, تو یہ تو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں آپ. ہاں تو کیا ہو گیا؟ مؤنث ہے. اگر یہی طلحہ ہوتا, گول تا لگی ہوتی, تو وہ مؤنث نہ ہوتا. اسامہ ہوتا تو مؤنث نہ ہوتا. خلیفہ ہوتا تو مؤنث نہ ہوتا. تو وہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اسامہ, اب دیکھیں اسامہ آ گیا, اب اس کو مذکر کہیں گے یا مؤنث؟ گولتا بھی آ گئی, علامہ بھی آ گیا, مذکر. تو کوئی مشکل نہیں ہے میری بہنوں, بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا, اور مرنے سے بھی برا ہے. یہ مرنے سے بھی برا ہے. اگر آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی, قرآن کا لفظ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, اتنا بھی نہیں پتا, تو پھر چھوڑ دیں. آپ کے جینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو مدرسہ تم کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. مؤنث میں ہی آئے گا, مؤنث میں آئے گا کیونکہ گول تا لگی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پنکھے کے بارے میں پڑھا تھا, مرواحتن, تو اس میں گولتا آیا تھا, وہ بھی مؤنث تھا. ساعتن, یہ سمائی, یہ بھی مؤنث ہے, یہ بھی مؤنث ہے, گولتا لگی ہے. بیتن, بیت, یہ مؤنث, یہ مؤنث.
اچھا یہ آپ نے کہاں پڑھا مجھے بتایا, اس کا جوڑا ہوتا ہے بیت کا گھر کا کوئی جوڑا ہوتا ہے, نر کوئی بھی جوڑا نر مادہ کچھ بھی ہے اس کا؟ وہ متفرق الفاظ میں نہیں آئے گا یہ باجی؟ وہاں پہ دار آیا تھا میری بہن. اوکے, یہ دونوں مختلف ہیں, بیت اور دونوں دار؟ مختلف ہیں, بیت مذکر ہے, دار مؤنث ہے. اوکے ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے ابھی بولی نا تو کلیئر ہوا نا, جو بولتے نہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں ان غلطیاں